بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ عام ہو چکا ہے، بہت دیکھنے میں آیا ہے، چاہے امام نماز پڑھا رہا ہو یا کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو آدمی، نماز اتنی جلدی پڑھی جاتی ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے کسی کے پیچھے بس کوئی پولیس وغیرہ لگی ہوئی ہو کہ اس کو اتنی جلدی ہو، نہ رکوع کا پتہ ہوتا ہے، نہ سجدے کا پتہ، نہ اطمینان، نہ خشوع۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایسی نماز ہے بھی یا نہیں؟ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے اس کا جواب لیتے ہیں۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص مسجد میں آیا اور نماز پڑھی، پھر نبی کے پاس آیا اور سلام کیا۔ آپ نے فرمایا واپس جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گیا، دوبارہ نماز پڑھی، پھر آیا، آپ نے دوبارہ یہی فرمایا۔ یہی معاملہ 3 بار ہوا۔ آخر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے سکھا دیجئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6251، صحیح مسلم حدیث نمبر 397۔ اور دوسری حدیث ہمیں ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اچھی طرح وضو کرو، پھر قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر کہو، پھر قرآن میں سے جو آسان ہو پڑھو، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ اطمینان ہو جائے، پھر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان ہو جائے، پھر بیٹھو اطمینان کے ساتھ۔ یہ حدیث آئی ہے مشکوٰۃ المصابیح حدیث 790، سنن نسائی حدیث نمبر 1054، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 856۔ اہم نکتہ یہ نکلتا ہے، بہت خطرناک بات یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی۔ سوچیں، نماز پڑھی بھی لیکن نبی نے فرمایا نماز نہیں ہوئی، کیونکہ اس میں اطمینان نہیں تھا۔ آج کے حالات پر غور کریں، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ رکوع میں جاتے ہیں اور فوراً اٹھ جاتے ہیں، سجدہ ایسے کرتے ہیں جیسے زمین گرم ہو، امام اتنی تیزی سے پڑھاتا ہے کہ مقتدی پریشان ہو جاتا ہے، لیکن آج کل پریشان تو نہیں ہوتا، وہ بھی امام کے ساتھ ہی چلتا ہے۔ یہ نماز نہیں، یہ صرف حرکتیں ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوے کی طرح ٹھونگے مارنا۔ اور ایک اہم حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے ایسے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی تو تمہاری نماز مکمل ہوگی، اور اگر کمی کی تو نماز میں کمی ہوگی۔ حوالہ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 856۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہم نماز کو بوجھ سمجھ لیا ہے، جلدی ختم کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہی نماز قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھی جائے گی۔ قیامت کے دن پہلے حساب نماز کا ہی ہوگا۔ جس کی نماز صحیح ہوگی، پوری ہوگی، اس کی آگے والی منزلیں بھی آسان ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ تو رکوع میں ٹھہرو، سجدے میں سکون لو، جلدی نہ کرو، ہر رکن ادا کرو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے تم نماز پڑھو۔ اگر آپ واقعی اپنی نماز کو قبول کروانا چاہتے ہیں تو آج سے اپنی نماز کو درست کرنا ہے، ورنہ ڈر ہے کہ کہیں ہماری نماز بھی وہ نہ ہو جس کے بارے میں کہا جائے تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو آگے بھی شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ کسی کی اصلاح ہو جائے آپ کی خاطر۔ محمد اسامہ معاویہ سلفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔